الحمد للہ رب العالمین۔ ایک آدمی طواف شروع کیا، اذان ہو گئی، وہیں کھڑا ہو گیا، پھر ابتدا سے شروع کرے گا۔ مرد عورت کے لیے طواف کر سکتا ہے، اپنی ماں کے لیے تو کر سکتا ہے، بہن کے لیے بھی، لوگوں کی عورت کا نہیں کر سکتا۔ میلاد منانا بدعت ہے، جائز کیا بدعت ہے، گناہ ہے یعنی۔ اگر میلاد سنت ہوتی تو حضرت ابو بکر نہ مناتے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حسن حسین، اہل بیت، ان سے زیادہ آپ کو محبت ہے جھنڈیاں لگانے کی۔ اگر صفا مروہ کے 5 چکر ہو گئے، بندے کو تقاضا ہو گیا چلا جائے وضو کر کے، باقی 2 بعد میں پورے کر دے۔ حجر اسود کو مردوں کے ہجوم میں عورتوں کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، دور سے اشارہ کر دیں، وہی بوسے کا ثواب ہے۔ عمرے کے بعد احرام دھونا بالکل ضروری۔ کیا مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی یہ مسئلہ آپ لوگوں کے دماغ میں اٹکا ہوا کیوں ہے؟ عمرہ کر کے یعنی احرام پلید ہو جاتا ہے، عمرے کے دوران تو اس میں پیشاب کرتے رہتے ہو، کوئی شرم کرو، کیوں دھویا جائے، وجہ کیا ہے؟ 100 دفعہ پوچھا ہوگا یہ مسئلہ۔ ایک آدمی شادی شدہ ہے، یورپ میں اس نے شادی کرنی تھی تو وہاں کہہ دیا کہ میں نہیں ہوں، تو جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کی سزا بھگتے گا۔ جس طرح پہلی آیت مبارک کا ترجمہ بتاتے، اس سے بات آسانی سے آدمی سمجھ سکتا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ میں پشاور سے آیا ہوں، اولاد اللہ صاحب اولاد کرے، اور جن کی بھی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد صالح دے۔ زیارت کے لیے بھی طائف جو جائیں ان کے لیے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ میرے دوست ہیں حکیم سمیع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خدمت خلق کی توفیق دے۔ پیلے ارکان کا علاج جو ہے وہ زمزم ہے، یا وہ آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ غار سور بالکل جائیں، کیوں نہ جائیں، وہاں موقع ملے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے جانا۔ پاکستان میں کئی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، بہرحال ہم تو علماء کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان سے مدینہ آئی، مدینہ میں بھی طبیعت خراب ہو گئی، مکہ شریف آگے دوائی لی، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، صبح فلائٹ بھی ہے، سیٹ بھی آگے نہیں ہو رہی، کیا مطلب ہے؟ بس نہیں کر سکی عمرہ، رہ گئی آپ عمرے سے، اور کیا۔